अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इमाम मेहदी का लश्कर है तैयार, अब बस है एक इशारे का इंतज़ार। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है और आपने बिल्कुल सही सुना है। इमाम मेहदी का लश्कर बिल्कुल तैयार है और अब जो है बस अल्लाह तबारक व तआला के एक इशारे की देर है। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला का इशारा होगा वैसे ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा और वो इस दुनिया के अंदर आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आप हज़रात को बिल्कुल पूरी दलील के साथ और पूरे प्रूफ के साथ जो है मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मालूम हो जाएगा कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीक़े से आएंगे, किस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला का इशारा होगा। देखिए, आप जानते हैं कि आजकल जैसे कि दुनिया के हालात हैं और दुनिया जिन हालात से गुज़र रही है और दुनिया जिन हालात का सामना कर रही है, ख़ास तौर से मुसलमानों के ऊपर जो दुनिया के अंदर ज़ुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ज़ुल्म व सितम हो रहे हैं और नाहक जो है मुसलमानों की जान ली जा रही है। ख़ास तौर से फ़लस्तीन है, गाज़ा है, सीरिया है और इसी तरह के बहुत सारे मुल्क हैं कि जहाँ पर मुसलमानों के खून की कोई भी कीमत नहीं है और जो है बिला वजह उनको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी नाहक जान ली जा रही है। और मुसलमानों को तो छोड़िए, छोटे छोटे बेचारे मासूम बच्चे के जिनका कोई भी कसूर नहीं है, उनकी जानें ली जा रही हैं। और अभी ख़ास तौर से जो सर्दी का मौसम चल रहा है, जो सर्दी के मौसम में जो है ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं कि उनके पास अपने जिस्म को छुपाने के लिए, सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई कपड़े मौजूद नहीं हैं। सिर्फ़ आग के ज़रिए जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आग के ज़रिए से भी उनके लिए अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि आग जलाते हैं तो फिर उन पर जो है हमला कर दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये जो पूरा माहौल बन रहा है और जिस तरीक़े से मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म व सितम हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को नाहक सताया जा रहा है और उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं, ऐसे ही ज़माने के बारे में, इसी ज़माने के बारे में मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया था कि जब इस तरह का ज़माना होगा और ऐसी हालत होगी कि दुनिया को जो है ज़ुल्म व सितम से भर दिया जाएगा, तो फिर ऐसे ज़माने के अंदर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है और मेरे सामने बहुत सारी हदीसें हैं। मैं आपको दो चार हदीसें पढ़कर सुनाऊंगा, तो यकीनन हदीस की रोशनी में आप ये फ़ैसला ख़ुद ब खुद कर लेंगे कि बस अब इमाम मेहदी आने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला का इशारा होने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला के इशारे की देर है। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला का इशारा होगा वैसे ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत जल्द इस दुनिया के अंदर अब आ जाएंगे। आइए मैं आप हज़रात को हदीस पढ़कर सुनाता हूँ, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आप हदीस सुनिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस है, वो फरमाते हैं कि मेहदी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मुझसे होंगे, यानी मेरी नस्ल से होंगे। उनका चेहरा खूब नूरानी और चमकदार होगा और नाक सीधी और बुलंद होगी और वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से इसी तरह से भर देंगे जिस तरह से वो जुल्म व सितम से भर दी गई होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरीक़े से दुनिया के अंदर आजकल जुल्म व सितम हो रहे हैं, तो ऐसे ही ज़माने के अंदर जो है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस जुल्म व ज़्यादती को ख़त्म करके वो उसको जो है बिल्कुल अमन व इंसाफ से और जो है अदल व इंसाफ से जो है इस दुनिया को भर देंगे। अब देखिए इसके बाद वाली हदीस सुनिए, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन ये हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी ही से मरवी है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मेहदी होंगे, उनकी उम्र लंबी हो या कम हो, ये 7 या 8 साल ज़िंदा रहेंगे। ये रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे और ज़मीन अपना गल्ला उगाएगी और आसमान अपना पानी बरसाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आएंगे, तो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है माल की फरावानी होगी और चारों तरफ जो है अमन व अमान होगा और ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा गल्ला उगाएगी, बहुत ज़्यादा लोगों के पास माल होगा, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और बड़े अमन और सुकून के साथ और बहुत ही अदल व इंसाफ के साथ जो है
لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد۔ اب دیکھیے یہ والی حدیث سنیے، اس والی حدیث کو سننے کے بعد تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس قدر شدید جنگ نہ کی ہوگی۔ راوی حدیث یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اور بیان فرمائی جس کو میں نہیں سمجھ سکا۔ پھر فرمایا جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے برف پر گھسٹ کر آنا ہی پڑے، بلا شبہ وہ اللہ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں تو بس فوراً جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا اور جو ہے ان کے ساتھ میں ہو جانا، وہ کامیاب ہوں گے تو ان کے ساتھ پھر تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس کے بعد والی حدیث سنیے، تو بہت ہی بہترین حدیث ہے، لمبی حدیث ہے لیکن پورا خلاصہ اس حدیث کے اندر جو ہے آپ کو سننے کو مل جائے گا اور آپ خود بخود فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیے یہ والی حدیث سنیے۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن الحنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص نے ان سے مہدی کے بارے میں معلوم کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلوم کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دور ہو جاؤ، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے 7 کا عدد بنایا، پھر فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اتنا غلبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ جو لوگ اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ان پر کس طریقے سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، کس طریقے سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں کہ بس کہیں پر داڑھی ٹوپی والا مل جائے، اللہ کا نام لینے والا مل جائے تو اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو شک کی نظر سے، شک کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے الزام جو ہے اس کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اسی زمانے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جو ہے اللہ کا نام لینے والوں پر ظلم و ستم ہونے لگے، ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگے، تو پھر جو ہے تم حضرت امام مہدی کا انتظار کرنا۔ تو یہ وہ زمانہ اور یہ وہی وقت چل رہا ہے۔ اب تھوڑا آگے دیکھیے، ذرا لمبی حدیث ہے یہ۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے، اور ان میں الفت و محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے ڈریں گے اور نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط اور تعلق سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ 313 کا جو عدد ہے تو یہ بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری ہے۔ بدر کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جو صحابہ تھے وہ بھی 313 تھے اور ان کو کامیابی ملی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت طالوت کا جو قصہ قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے کے آخر میں ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ بھی 313 تھے، اور واقعہ مختصر یہ تھا کہ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو پھر راستے میں ایک نہر پڑ گئی تھی، تو حضرت طالوت نے کہا تھا کہ اس نہر سے جو ہے خوب پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، بس تھوڑا سا پانی پی لینا۔ تو جن لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا وہ تو پیچھے ہو گئے، اور جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا، بس تھوڑا سا پانی پیا، تو وہی لوگ جو ہے کامیاب ہوئے، اور ان کی تعداد بھی جو ہے 313 ہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ 313 کا جو عدد ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی جو لوگ ہوں گے وہ 313 ہی ہوں گے، تو اس لیے 313 یہ بہت ہی ضروری عدد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان 313 میں شامل فرمائے۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے اور دیکھیے، اس جماعت کو ایسی فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل نہیں ہے، نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی، نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے مجمع سے پوچھا کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔
تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ اس پر حضرت ابو الطفیل نے فرمایا بخدا میں ان سے تحیات ان دونوں ستونوں کو دیکھتا رہوں گا، یعنی انتظار امام مہدی میں تحیات ان ستونوں کو دیکھتا رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہو گئی۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر جو ہے پورا خلاصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ایسے ہی زمانے میں آئیں گے کہ جب جو ہے ایک دیندار آدمی کو اور جو دین پر چلنے والا ہوگا اس کو پکڑ کر جو ہے قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے دنیا کے کیا حالات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے لوگ ہوں گے وہ جو ہے 313 ہوں گے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات حدیث میں یہ بھی آئی ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو آخری زمانے میں آئیں گے اور اس زمانے میں ظلم و ستم بالکل عام ہوگا، جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں۔ تو وہی زمانہ جو ہے یہ سب چل رہا ہے، اور اسی زمانے کے بارے میں تقریباً اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی پیشین گوئی فرمائی کہ ایسے ہی زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ تو بس آپ یوں سمجھیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بالکل تیار ہے، اور اب بس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اشارے کا انتظار ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوگا تو فوراً جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ لیکن کب ہوگا، اس میں کتنا وقت لگے گا، کتنے سال لگیں گے، یہ تو یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ہاں، جو کچھ بھی ہونے والا ہے اب بہت جلد ہی ہونے والا ہے۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، اور یہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بس وہ بھی اب پوری ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک جو ہے ایمان پر قائم رکھے، دائم رکھے، سلامت رکھے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہم کو ملے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والوں میں ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک ضروری بات تھی جو حدیث کی روشنی میں نے آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کی، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر آج کل بہت اس طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ بس حضرت امام مہدی آنے والے ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کو جو ہے حدیث کی روشنی میں سب کچھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ کی اس پر کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور کومنٹ جو ہے اچھے کومنٹ کیجئے گا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور کوئی غلط کومنٹ مت کیجئے گا۔ اور اگر اس کے بعد آپ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی کے تعلق سے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور تعلق سے، یا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔